بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا واسطہ سب سے پہلے عورت سے ہوتا ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت اس کی ماں ہے۔ اور حکم کیا آیا کہ اف تک نہ کہو، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ وہ جنت جس کو حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے تاکہ اس کو جنت میں بھیجا جائے، اور وہ جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، پوچھتا ہے یا رسول اللہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں کا حق زیادہ ہے۔ تیسری بار پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ چوتھی بار پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے اوپر تمہارے باپ کا حق ہے۔ سو پتہ چلا کہ تین حصے، تین حق، مطلب زیادہ حق ماں کا ہے۔ وہ حق کیوں ہے؟ کیونکہ ماں نے سینے سے لگا کے پالا ہوتا ہے۔ ماں خود گیلے پہ سوتی ہے اور بچے کو خشک جگہ پہ رکھتی ہے، وہ زیادہ کیئر کرتی ہے، زیادہ توجہ دیتی ہے۔ مرد تھوڑا سا جب اور بڑا ہوتا ہے تو اس کا واسطہ ایک اور عورت سے پڑتا ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت اس کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے ہیں، ان کو وہاں پہ بٹھاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، اور جب جانے لگتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باہر تک آتے ہیں، ان کو چھوڑنے آتے ہیں، الوداع کرتے ہیں۔ سو پتہ چلا کہ جو بہن ہے، بہن وہ جو اس کا واسطہ، مرد کا واسطہ جب بہن سے پڑتا ہے تو بہن بھی کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھائیوں کو ولی بنانے والی وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، واصف صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے کے جاؤ جن کو کل تمہارے مرنے کا غم ہوگا۔ آپ جتنا مرضی لوگوں کے لیے کوشش کر لیں، لوگوں نے آپ کے لیے نہیں رونا، لیکن جو آپ کے قریبی رشتے ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، انہوں نے کل آپ کے لیے پریشان ہونا ہے، انہوں نے رونا ہے۔ سو اپنی زندگی میں ان کا خیال ضرور رکھیں، ان کو خوشی ضرور دے کے جائیں۔ آپ یہ دیکھیں، جو بہن ہوتی ہے وہ یقین کریں ماں کی طرح رکھتی ہے، اور وہی بھائی بڑے ہو کے جب بہن اپنے جائیداد میں سے حصہ مانگتی ہے تو بھائی ناراض ہو جاتا ہے۔ تیسرا حق، مرد جب تھوڑا سا مزید زندگی میں آگے بڑھتا ہے تو تیسرا جو واسطہ پڑتا ہے وہ ایک بیوی سے پڑتا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں، ایک بیوی کے لیے اور بچوں کے لیے مرد کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی محنت کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، وہ دھوپ نہیں دیکھتا، وہ بارش نہیں دیکھتا، وہ سردی گرمی کو نہیں دیکھتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کماتا ہے اور اس کو اچھی سی اچھی زندگی دینے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ مرد جب تھوڑا سا زندگی میں مزید آگے جاتا ہے، اس کا واسطہ پھر ایک عورت سے پڑتا ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ وہ عورت اس کی بیٹی ہے۔ دیکھیں، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور یاد رکھیے گا نعمت کا حساب ہوتا ہے، اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ بیٹی جدا کرنا روح جدا کرنے کے برابر ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا کرنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 4 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، اور اس کے بعد ان 4 بیٹیوں کی شادی کی، 4 بار اس نے یہ غم سہا، تو روزے قیامت وہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے ایک ہاتھ کی یہ روزے قیامت میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلیاں۔ سو پتہ چلا کہ جتنی رسپیکٹ، جتنی عزت اور جتنی پروٹیکشن ہمارا مذہب دین کرتا ہے عورت کی، دنیا کا کوئی مذہب نہیں کرتا۔ آپ جتنا لبرلزم میں چلے جائیں، جتنے عورتوں کے حقوق کے اوپر بات کر لیں، جو تحفظ اور جو عزت آپ کو دین اسلام میں ملے گا، آپ کو دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملے گا۔